ایک شخص جب اس کا وقت آخر آیا، وہ فوت ہوا، لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے گئے، تو جب دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کے جسم سے اسی عظیم خوشبو اٹھ رہی ہے۔ جب یہ راز ان کو پتہ چلا تو وہ اس کے گھر چلے آئے اور اس کی جو زوجہ تھی اس سے پوچھا کہ بہن بتاؤ، تمہارا شوہر کون سا عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے آج اس کی قبر خوشبو سے مہک رہی ہے؟ وہ کون سا ایسا ثواب والا کام کرتا تھا؟ بظاہر تو اسے کوئی دیکھا نہیں گیا ہم نے کہ اس نے کوئی بڑی عبادت کی ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ اعزاز ملا، اس کا راز کیا ہے؟ تو جو زوجائیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے رازوں سے واقف ہوتی ہیں۔ تو وہ زوجہ تھی تو رونے لگی اور کہنے لگی، حضرت میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، میرے شوہر نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت یہ کوئی اہتمام تھا ہی نہیں۔ تو جب عمر بڑی ہو گئی تو روتا تھا کہ کاش میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آج تو گلی گلی میں ہمیں استاد ملتے ہیں اور ہمیں منت کرتے ہیں آؤ قرآن پڑھو، لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہمیں اپنے دنیاوی کام یاد آ جاتے ہیں۔ تو وہ نوجوان اللہ کا قرآن جب پڑھا نہیں تھا تو وہ روتا تھا، راتوں کو اٹھ کر اندھیری راتوں میں اٹھتا تھا، وضو کرتا تھا، قرآن کو اٹھا کر چومتا تھا اور قرآن کے حرف پر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے نہیں پتہ اس پہ کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، مجھے نہیں پتہ اس پہ کیا لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے۔ والد اس کی زوجہ کہتی ہے کہ میں اس کو یہ عمل کرتے دیکھتی تھی اور اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتی تھی کہ وہ جب بھی قرآن اٹھاتا تو روتا تھا، کیونکہ اسے پڑھنا نہیں آتا تو وہ یہ جملے کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو بھی خوشبو سے معطر کر دیا۔ تو قرآن سے محبت کی یہ فضیلت ہے۔ جب قرآن سے ہم محبت کریں گے، قرآن سے دل لگائیں گے تو پھر ہمیں یہ اعزاز نصیب ہوں گے۔